راکھی ساونت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سبھی لوگ راکھی ساونت کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے، جس نام سے راکھی ساونت فیمس ہے، وہ ڈرامہ کوئین کا نام ہے۔ راکھی ساونت ڈرامہ کوئین کے نام سے فیمس ہے کیونکہ اکثر وہ سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتی رہتی ہے۔ ابھی راکھی ساونت کا یہ عمرے کا ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور لوگ اس ویڈیوز پہ جو عمرہ کرنے کے لیے گئی ہیں تو راکھی ساونت سے کسی نے پوچھا کہ آپ راکھی ہیں، تو راکھی ساونت نے صاف صاف یہ کہا کہ نہیں، میں راکھی نہیں، میں فاطمہ ہوں۔ ساتھ ہی میں جب راکھی ساونت عمرہ کرنے مکہ مدینہ پہنچی تو لوگ کچھ پازیٹیو کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ نیگیٹو کمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ راکھی ساونت کا تو کام ہی یہی ہے، کبھی اچھل کے یہاں تو کبھی اچھل کے وہاں۔ یہ بھی عمرے والا یہ ویڈیو بھی ایک راکھی ساونت کا ڈرامہ ہے۔ لوگ طرح طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو، کوئی کہہ رہا ہے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی ہے۔ اسی لیے جب راکھی ساونت نے اسلام قبول کیا تو لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ راکھی ساونت کا یہ بھی ڈرامہ ہے، اسلام قبول کرنا بھی ڈرامہ ہے، اور ابھی مکہ مدینہ سے جو تصویریں آ رہی ہیں، عمرے کی تصویر، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ تو آج ہم اسی عنوان پر بات کریں گے کہ آخر راکھی ساونت کا یہ عمرہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ، میری بندی مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی توبہ کر لیتی ہے تو میں اتنا غفور رحیم ہوں کہ میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اب راکھی ساونت کی پرسنل لائف جیسی بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیں، لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے، جہاں اللہ سے توبہ کرنے کی بات آتی ہے، اللہ کے گھر میں جانے کی بات آتی ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کے پاس ہے، جو سعودی عربیہ شوق سے جاتے ہیں، کچھ کام کرنے جاتے ہیں، کچھ گھومنے جاتے ہیں، لیکن اللہ انہیں اپنے گھر میں نہیں بلاتا۔ تو ذرا سوچئے کہ بغیر توفیق کے کوئی بندہ یا بندی اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، اگر راکھی ساونت کے اندر کوئی برائی ہے، اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اسلام نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے، ہم جو ظاہر میں دیکھیں گے اسی کی بات کریں گے۔ ابھی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا پر عمرے کی، اور طرح طرح کے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، اس پر میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی پر طنز کسنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہے کہ اس کا ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ راکھی ساونت اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں جا کر آنسو بہا رہی ہے، اور اس کے رونے کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے۔ تو ذرا سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ڈرامے سے اللہ خوش ہو جائے، جسے ہم اور آپ اس کا ڈرامہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آ جائے، اور کہیں ہم ڈرامے باز نہ بن جائیں۔ اس لیے کسی کے اوپر بھی طنز کسنے سے پہلے، کسی کے اوپر بھی ہم منفی سوچ رکھنے سے پہلے ضرور غور کریں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ تم سمندر کے جھانک کے برابر بھی اگر گناہ لے کر کے آؤ گے تو میں اسے معاف کر دوں گا، بس میرے پاس سچے دل سے توبہ کرنے والا۔ اس وقت مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ یاد آتا ہے کہ آج ہم بغیر سوچے سمجھے کسی پر کمنٹس کرتے ہیں،
آج کیا ہم اس کے دل کا حال جانتے ہیں؟ نہیں، اس کے دل کا حال ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ہم نے اس کے دل کو چیر کے نہیں دیکھا، ہم کیول ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو اسی موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے صحابی رسول کا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے سے لشکر کو جنگ کے میدان میں بھیجا، اور اس میدان میں ایک بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، تو ہم نے اسے پچھاڑا اور قتل کرنے کے لیے اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی۔ میں نے اس کی گردن پہ تلوار رکھی اور وہ ڈر سے، مجھے ایسا لگا کہ وہ ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ ڈر سے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پھر بھی میں نے اس کی گردن اڑا دی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن میرے دل میں خیال آ رہے تھے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کا ذکر کیا میں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا تمہاری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ اللہ کے نبی بہت غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے اس صحابی پر، اور بہت دنوں تک یہ فرماتے رہے، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ تمہاری تلوار کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اللہ سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ میں بہرحال راکھی ساونت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو لوگ برے خیالات جن کے ذہن میں آ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ نیگیٹیوٹی کو اپنے دماغ سے نکال دے، ہر وقت مثبت سوچ رکھے، منفی سوچوں سے اپنے ذہن کو خالی رکھے، کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بدگمانی سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایمان پر ختم بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔